الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج شعبان کی 15ویں رات ہے. جسے شب براءت کہتے ہیں. براءت کے معنی نجات کے ہیں اور چھٹکارے کے ہیں. گویا کہ یہ رات نجات دلانے والی، جہنم سے چھٹکارا دلانے والی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا رحم ہے اپنے بندوں پر کہ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے موقع اور بہانے تلاش فرماتے ہیں. اور جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے اللہ تعالی بڑی تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے 100 اصول بنائے ہیں. اور ان میں سے ایک اصل کو دنیا کے اندر جاری کیا ہے. اس ایک اصل کی وجہ سے، رحمتوں کی وجہ سے، ایک رحمت کی وجہ سے پوری دنیا میں محبت کا سما بندھا ہوا ہے. شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، یہاں تک کہ جانور سے محبت کرتا ہے.
یہ ایک رحمت کا اثر دنیا کے اندر ظاہر ہوا ہے کہ محبتیں مچلتی ہوئی نظر آتی. حدیث میں فرمایا کہ 99 رحمتوں کو کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھ دیں گے، اور اس روز اللہ تعالی گناہگاروں کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے. تو بتائیے کون محروم رہے گا؟ محروم وہ رہے گا جس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر تذکرہ موجود ہے. ایک جنگ کے موقع پر ایک بچہ کھویا ہوا ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ بھئی یہ بچے کی ماں اگر ہو تو آ جائے اور اپنے بچے کو لے جائے. ایک ماں بڑی بے قراری سے ادھر ادھر کب سے بچہ تلاش کر رہی تھی اپنا، وہ دوڑ کر آئی، اس نے کہا میرا بچہ ہے. بچے کو گود میں لے لیا، بہت دیر سے میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے، چلو اسے دودھ پلاؤں. تو بچے کے اوپر سایہ کیا، خود دھوپ میں بیٹھ گئی اور دودھ پلانا شروع کیا. ایسے موقعوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہیں، آخرت کی رغبت دلاتے ہیں، آخرت یاد دلاتے ہیں. ایک مرا ہوا بکری کا بچہ کوڑا کرکٹ پہ پڑا ہوا تھا، صحابہ جا رہے تھے حضور کے ساتھ. حضور نے کہا اس کو دیکھا، یہ کان کٹا ہوا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو کوئی نہیں لے رہا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. تب تو بیچارہ یہاں پڑا ہے، مردہ ہے اور میتا کو کھا بھی نہیں سکتے. فرمایا تمہاری نگاہوں میں یہ بکری کا بچہ جتنا بے قیمت ہے، پوری دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بے قیمت ہے. سبق سکھایا کہ دنیا میں دل مت لگاؤ، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو کماؤ، رزق حلال حاصل کرو، لیکن اصل مقصد تمہارا جنت ہے، اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے اور اس کے حصول کے لیے ہمیشہ محنتوں میں لگے رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے ماں سے لے لیا جائے اور آگ میں پھینکا جائے تو ماں برداشت کرے گی؟ سب نے کہا کہ یقیناً برداشت نہیں کرے گی جب اتنی دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی. جواب دیا سرکار نے کہ جیسے یہ ماں پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تو کئی گنا زیادہ مہربان ہے، وہ کہاں چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں کو آگ میں ڈالا جائے. موقع تلاش کرتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں، راتیں بڑی لاتے ہیں، دن بڑے لاتے ہیں کہ کسی طرح سے میرے بندوں کی مغفرت کا راستہ نکل جائے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے،
اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ جو لوگ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں اور اب نا امید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی نا امید نہیں فرماتے ہیں، ان کی بھی مغفرت کے سامان اور انتظام کرتے ہیں۔ مغفرت تو گناہگاروں ہی کی ہوگی نا، جو نیکیاں کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام بے حساب جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آئے تب سے لے کر گئے وہاں تک دین کا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں تولیں گے، بلکہ ان کو بے حساب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جن کے اعمال نامے میں ایک بھی برائی نہیں ہے، ان کو بھی بے حساب جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، ایک حدیث شریف میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ 70,000 کون ہیں؟ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے، غلط قسم کے تعویذ گنڈے نہ کرنے والے، اور ہر وقت اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنے والے، ان کو اللہ تعالی بے حساب جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، ان کا نام عکاشہ ابن محصن۔ عکاشہ ابن محصن نے کہا کہ حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم انشاءاللہ انہی میں سے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ بے حساب جنت کے اندر داخلہ جو ہے وہ نصیب تمہیں فرمائیں گے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے، تیسرے بھی کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گئے جنت کے داخلے میں۔ دوسری ایک حدیث میں فرمایا کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، اور اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے کہ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا سامان کرتی ہی رہتی ہے۔ یہ جملہ مشہور ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی۔ اللہ کے یہاں بہت بڑی کوانٹیٹی کے اندر عبادتیں درکار نہیں ہے، اس کے اخلاص درکار ہے۔ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل بغیر اخلاص کے بہت زیادہ عمل سے پسندیدہ ہے۔
آج کی رات کے بارے میں بھی یہ کہا ہے. فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ سمائے دنیا پر روزانہ رات کے پچھلے حصے میں نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. بندہ سویا پڑا ہوتا ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے. اللہ رحمتیں بانٹ رہے ہیں اور ہم محروم ہیں. رات کو اللہ روزیاں تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار، رزق کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دے دوں. جب بھی بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ لینے کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا وقت ہے. تو اور راتوں میں تو اللہ تعالیٰ پچھلی رات میں نزول اجلال فرماتے ہیں، لیکن آج کی رات مغرب کے بعد سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے اور سمائے دنیا پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل قریب آ جاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں. وہ اعلان جو روزانہ کرتا ہوں وہ اعلان مغرب سے کرتا ہوں. گویا ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ مغرب سے عبادتوں کا ذوق شوق پیدا کریں، پابندی رکھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھی، کوئی 400 سال کی عبادت، کوئی 600 سال کی عبادت، کوئی 200 سال کی عبادت. اب عمریں جو ہے وہ اوسط ہو گئی، امت کی اوسط عمریں 60-70 کے درمیان ہیں. تو اب یہ اتنے عمل تو نہیں کر سکیں گے نا جتنے پہلے والوں نے کیے. بھئی ایک عابد نے 400 سال روزے رکھے اور رات کو کھڑے رہ کر نمازیں پڑھی. ہم اتنا تو نہیں کر پائیں گے. تو جب اتنا نہیں کر پائیں گے تو وہ امت نے جو اعمال کیے اور ان لوگوں نے اعمال کیے ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، پورے عالم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک مستجاب اور ایک مقبول دعا عطا فرماتے ہیں. اکثر نبیوں نے دعا یا بد دعا کی شکل میں دنیا کے اندر وہ مانگ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ دعا کو پوری امت کی مغفرت کے واسطے قیامت کے دن اٹھا کے رکھا ہے. سرکار کب سفارش کریں گے ہماری؟ شفاعت کبریٰ والی جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوں گے، آفتاب سوانیزے پر ہوگا. لوگ کہیں گے جو بھی انجام آ جائے لیکن حساب ہو جائے، ہمارا ہم کو چھٹکارا ملے، برات ملے. یہ بھی چھٹکارے کی رات. با کے معنی برکت، را کے اندر رحمت اور الف میں انابت اور تا میں توبہ، توبہ کی رات.
رحمت والی رات، برکت والی رات، عبادت والی رات، انابت والی رات، اللہ سے مانگنے والی، گڑ گڑانے والی، توبہ کرنے والی رات۔ تو تمام انبیاء کرام ابونا آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کی امت بہت پریشان ہے، بنو آدم بہت پریشان ہے، حساب جلدی شروع کروا دیجئے، جلدی حساب شروع کروائیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکوں گا، مجھ سے ایک چوک ہو گئی تھی، نہ کہا تھا دانے گندم کھانے کے لیے، وہ میں نے کھا لیا تھا، اس بنا پر میری ہمت نہیں ہے، آج جلال میں ہے اللہ تعالی۔ نوح علیہ السلام کے پاس گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب ہی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں آج کے دن میں نفسی نفسی نفسی، آج تو ہماری نفس کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پوری امت اور انسانیت مل کر تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ سرکار آج آپ ہی شفاعت فرمائیے، سفارش کیجئے کہ حساب شروع ہو جائے۔ حضور اٹھیں گے امتی 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 کہتے ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی سفارش کرنے کی اللہ کے جلال کے مقابلے میں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود پر کھڑے ہو کر، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا اذان کے بعد، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو عطا کریں گے، حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو نبی کا اتنا کرم ہے انسانیت پر، امت پر، تو بھائی عمریں ہماری چھوٹی بڑی عمریں نہیں ہیں ہماری، اور عبادت میں ہم پہلے والوں جتنا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور پہنچنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ فرمایا ایک راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنوں کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے ثواب کو بڑھا دیا جائے، جیسے یوم عرفہ کے ثواب کو بڑھا دیا، اور اسی طریقے سے لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات میں بھی اللہ تعالی بندوں کی کتنی مغفرت فرماتے ہیں، جو مانگے روئے۔ کوئی عبادت اس میں طے ہے؟ علماء نہ کہتے ہیں۔ یہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کا ایک عام معمول بنا ہے کہ 2 رکعت قضاء عمری کی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت فلاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کا 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، تو وہ پڑھیں۔ اور رات کو کوئی مخصوص عبادت ہے؟ یہ تو ابھی گائیڈ لائن آئی کہ بھئی رات کو مت گھومو، باہر مت نکلو، چکر مت کاٹو۔ ہم یہی سمجھانے کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں کہ بھئی اجتماعی طور پر تمام کو جمع ہونے کی
اور مسجد ہی میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب اپنے اپنے گھر کے اندر اپنی پسند کی اور ضرورت کی عبادتیں کریں گے۔ کیسے کریں گے عبادت؟ کھانا کھا لیا، پی لیا اور عشاء کی نماز پڑھ لی، گھر چلے گئے، جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی گائیڈ لائن یہ ہے کہ 9 بجے کے اندر ہم کو اپنے گھروں میں پہنچ جانا ہے، اور گھر میں پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جو وقت عبادت کا ملے اس کو عبادت میں صرف کرنا ہے۔ اور عبادت کون سی کریں ہم؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ عبادت پہلے تو نماز سب سے بہترین عبادت ہے، نفلی نماز پڑھیں، یہ نہایت عمدہ عمل ہے۔ لیکن کبھی ایک ہی کام کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، تو اب نماز سے ذرا تھک گیا، نشاط میں کمی آ گئی، بشاشت میں کمی آ گئی، تو اب مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، الحمد پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، درود پاک کی تسبیح کرے، استغفار کثرت سے کرے۔ اس سے بھی فارغ ہو گئے، چلو بھائی اب اس میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے تو کیا کریں؟ تو بتایا کہ پھر ایسا کرو کہ اب جو ہے تلاوت میں لگ جاؤ، تلاوت قرآن کرو۔ تلاوت سے فارغ ہو گئے، پھر نماز کے اندر لگ جاؤ، اور اگر پھر ایسا لگے کہ اب ہم تھک گئے ہیں تو آرام کرو، اس نیت کے ساتھ کہ فجر کی نماز اور آئندہ ہر نماز مرتے دم تک انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو بہت آسان رکھا ہے، کوئی مشکل کام اس کے اندر نہیں رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پر، اور گھر پر آنے کے بعد تھوڑی دیر سے اٹھ گئے، کچھ بتایا نہیں، اور ایک دم لباس پہنا اور گھر سے نکل گئے۔ کہاں گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فکر ہوئی کہ کوئی اور ازواج کے یہاں مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، حالانکہ حضور قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدہ وفائی کرتے ہیں، جو راتیں اور جو شبیں جن ازواج کو دی ہیں وہی برابر رات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کا انتقال جس دن ہوا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں ان کے گھر میں انتقال ہوا۔ جتنے حجرے تھے ازواج مطہرات کے وہ تمام شہید کر کے مسجد کے اندر شامل کر لیے گئے ہیں، ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خالی باقی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیوی ہونے کے ناطے سے فکر دامنگیر ہوئی کہ کسی اور زوجہ کے یہاں تو نہیں گئے، تو پیچھے پیچھے گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں۔ اس زمانے میں روشنیوں کا ایسا زبردست کوئی نظام تھا نہیں، تو اندھیرے میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں؟ جس کو ہم جنت البقیع یعنی بقیع غرقت کہتے ہیں، مدینے کا قبرستان ہے، اس مدینے کے قبرستان میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے جتنے مرنار اور دنیا سے تشریف لے جانے والے ایمان والے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔
تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، لیکن 10 سالہ زندگی میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ گئے۔ معلوم ہوا کہ ہر سال جانا ضروری نہیں ہے اور ہر وقت جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی رات کو نہ جا سکے تو صبح کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے، جب کرفیو کھل جائے تو اس وقت چلا جائے اور اپنے مرحومین کو یاد کرے۔ اور جب رات کو دعاؤں میں لگے گا، ہاں دعا بھی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور سب کے ساتھ مل کر جب اللہ دعائیں قبول کرنے کی رات فرماتے ہیں تو دعائیں مغفرت اپنے لیے بھی کرنا ہے اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کرنا ہے۔ تو یہ رات میں حضور قبرستان گئے اور پلٹے تو حضرت عائشہ بھی تیزی سے پلٹی تاکہ حضور کو پتہ نہ چل جائے کہ میں دیکھنے کے لیے آئی۔ جلدی گھر پہنچ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد حضور تشریف لائے تو سانس کی آواز آ رہی تھی۔ ارے عائشہ، طبیعت خراب ہے تمہاری؟ اپنی زوجہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا، خیریت کے بارے میں پوچھنا، یہ بھی انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ شوہر بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں خیال رکھے ایک دوسرے کا، تو یہ ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ کیوں بہت سانس پھولی ہوئی ہے؟ کہا میں حضور آپ کے پیچھے آئی تھی، مجھے شک تھا۔ ارے کہا اللہ کی بندی ایسا شک کیوں کرتی ہے؟ میں تو قبرستان گیا تھا، آج کی رات نجات کی رات، چھٹکارے کی رات، برکتوں کی رات، رحمتوں کی رات، توبہ کی رات ہے، جسے شب براءت کہتے ہیں۔ لوگوں نے اس میں بہت بحث کی ہے کہ بھئی اس رات کی کوئی فضیلت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے محقق ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کئی بزرگوں کے نام لکھے اور یہ لکھا کہ یہ تمام حضرات اس رات میں عظمت والی رات سمجھ کر عبادت کرتے تھے، طاعات کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی رات ہے فضیلت والی تو شب براءت ہے۔ عطا ابن یسار ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث مروی ہیں، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام حضرات کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی اس رات کے بارے میں آئی، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ سب احادیث جتنی ہیں وہ تمام ضعیف ہیں، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جب تمام ضعیف حدیثیں مل جائیں گی تو اس کے اندر ایک درجے کی قوت فضائل کے اعتبار سے پیدا ہو جاتی ہے اور حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا،
یہ مناسب ہے اور اچھا کام ہے، بجائے اس کے کہ رات کو بازاروں میں چکر کاٹا جائے، ادھر ادھر جایا جائے، اس کے بجائے جو ہے یہ نیک اعمال کے اندر اپنا وقت لگایا جائے، نہ ہو کوئی نیک عمل تو برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ مختلف مزارات کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم میں گشت کیجئے، تلاوت قرآن فرمائیے، اچھے اعمال گھر میں انجام دیجئے، اور انفرادی اعمال کرنا ہے، اجتماعی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی مسجد کو کھولا جائے اور سب لوگ مسجد میں بیٹھ کر ہی عبادت کریں اور نمازیں پڑھیں۔ نہیں، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ گھر کیسے قبرستان ہو جائیں گے؟ فرمایا اگر گھر میں عبادت نہیں ہوتی، ماں بہنیں تلاوت نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی، تو یہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ قبرستان میں مردہ نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں، بعض واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بعض بزرگوں کو قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، ان کو موقع ملا ہے، یہ ان کی خصوصیات میں سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر پر مراقبہ کیا، دیکھا تو صاحب قبر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کب سے پڑھ رہے ہیں، کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کہا مجھے اجازت ملی ہے، مجھے اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو میں نے چاہت میں یہ کہا کہ مجھے قرآن سے بہت محبت ہے، لہذا مجھے قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملے قبر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، قبر میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب تک کتنے قرآن کریم پڑھے؟ فرمایا 70,000 قرآن کریم پڑھ لیے۔ جب اتنا قرآن پڑھا تو آپ کا اجر کتنا ہو گیا ہوگا، آپ کا ثواب کتنا ہو گیا ہوگا؟ فرمایا ثواب کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ ثواب کی جگہ دنیا ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ پردہ پڑ جانے کے بعد، زندگی کے بعد کوئی عمل کرتا ہے تو یہ بدلے کی جگہ ہے۔ میں تو بدلے کی جگہ آ گیا ہوں، اس لیے مجھے کچھ نہیں ملتا۔ 70,000 مرتبہ تو میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کی جگہ تم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو 70,000 قرآن کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عمل کے لیے بنائی، اس میں یہ ہمیں موقع قیمتی عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کو کتنا بڑا کر دیا کہ ایک لیلۃ القدر کسی کو مل گئی تو گویا کہ اس کو 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اگر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی یہاں اس کی عبادت پسند کر لی گئی تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جن کو کئی شب قدر جو ہے نصیب ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ آج کی رات شب قدر ہے اور اس میں پوری رات انہوں نے عبادت کی، تو عبادت کتنی ہو گئی؟ ایک ہی رات میں 84 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو کئی راتیں ایسی ملی ہوں گی تو کتنے 100 سال کی عبادت کا ان کو ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بعض راتوں کو بڑا کر دیا، عظمت والا بنا دیا، اور عظمت والے کا مطلب یہ کہ تھوڑا کام کرو اور اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے۔ اور ایک مہینہ اب آ رہا ہے رمضان المبارک کا، یہ اتنا قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بے حد عطا فرماتے ہیں۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ عبادتوں میں بہترین عبادت۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بھئی
یہ کون سا عمل بہتر ہے؟ جواب دیا کہ روزہ، فَإِنَّهَا خَيْرُ الْأَعْمَالِ، اس بنا پر کہ یہ بہترین عمل ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، رکھنے والے کو اور اللہ کو پتہ چلتا ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی وأنا أجزي بہ، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ بنفس نفیس میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا اور عطا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کتنی مغفرت فرماتے ہیں؟ کہا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کلب والوں کے پاس بکریاں بہت تھیں، پہلے زمانے میں بکریاں مال مانا جاتا تھا، تو بکریاں بے شمار تھیں ان کے پاس۔ حضور نے فرمایا کلب والوں کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اور یہ تلاوت کی رات ہے، اور یہ توبہ کی رات ہے، اور یہ انابت کی رات ہے۔ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ تمام اعمال ہمیں کرنا ہے اور انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کو توفیق دی، ایک مسئلہ روزے کا بھی اس کے اندر آتا ہے کہ بھئی روزہ رکھنا ثابت ہے کہ نہیں، تو روزے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اب اس میں دو باتیں سمجھ لو، ایک تو یہ کہ کوئی روزہ رکھے اس بنا پر کہ حدیث میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس میں بھی دو روایت، ایک روایت یہ ہے کہ کبھی تو حضور شعبان میں بالکل روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ امت کہیں اس کو فرض نہ سمجھ لے، اور کبھی کبھی روزہ اتنا رکھتے تھے یوں لگتا تھا کہ رمضان تک اب ختم ہی نہیں کریں گے، روزے رکھتے ہی رہیں گے۔ تو شعبان یہ اچھا مہینہ ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو اگر کوئی روزے رکھتا آ رہا ہے اور 15ویں کو بھی اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ شعبان میں روزہ رکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے روزہ رکھ لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایام بیض کے روزے رکھنا مسنون ہے۔ ایام بیض سے مراد چاند کے اعتبار سے 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات دن، 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ہیں ان کو ایام بیض کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے، اور اس کا ثواب کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو کسی نے 3 دن روزے رکھے اس کو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے آج کی رات کے سلسلے کی ضروریات تھی۔ کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت آج کی رات میں بھی، بد نصیب کون ہیں کہ جن کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر مشرک، شرک کرنے والا اور اللہ کے ساتھ برابر شریک کرنے والا، اس کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ معافی جو ہے بندوں کا گناہ کیا ہے تو بندوں سے معافی مانگ لے۔ آج کی رات میں رشتے ناطے توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جن لوگوں نے رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، تعلقات دنیا کے رسوم اور رواج کے اعتبار سے جھگڑا ہو گیا، شادی میں نہیں بلایا گیا تھا، موت کے موقع پہ نہیں بلایا گیا تھا اور لڑائی ہو گئی، یا دنیا کا کوئی معاملہ تھا اور جھگڑا ہو گیا، تو آج کی رات معافی تلافی کر لو، اپنے دلوں کو کینے سے بالکل پاک کر لو۔ دیکھو حدیث شریف میں واقعہ ذکر کیا، ابو طالب سراپا دین کے خادم رہے، پورا وقت دین کی خدمت کرتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا۔
تعاون کیا اور کہا تم اپنا کام کیے جاؤ، تمہارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اتنا تمہارے لیے میں مدد اور محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جھیلوں گا تمہاری طرف سے تکلیف۔ میں شیب ابی طالب وہاں جا کر جو ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ 3 سال تک رہے، اتنا ساتھ دیا ہے۔ اور ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں 1 سال میں انتقال کر گئے، تو یہ دونوں انتقال کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی کہ غموں کا سال۔ 2 بڑے غم حضور کے اوپر آئے۔ حضرت خدیجہ بڑی محنت فرماتی تھی، بڑی خدمت کرتی تھی، دین کے کام میں اور دعوت میں بڑا ساتھ دیتی تھی۔ ایک تو وہ چل بسی، حضور کو ایک سہارے کا جھٹکا پہنچا، لیکن یہ دین اللہ کا ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ سہارا ہٹا کر بھی بتایا کہ دین انشاءاللہ چلتا رہے گا اور اخیر تک چلتا رہے گا، کوئی کتنی بھی رکاوٹ اس میں ڈالے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور جو ہے پہنچائیں گے۔ تو ایک یہ، دوسرا سہارا ابو طالب کی شکل میں تھا۔ اب مشرکین بہت جوش میں آئے کہ اب ان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد فرمائی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو طالب کے انتقال کے وقت ابو جہل بھی وہاں موجود تھا اور عبداللہ ابن امیہ بھی تھا۔ یہ دونوں پہلے سے سرانے جا کر بیٹھ گئے۔ حضور کو پتہ چلا کہ میرے چچا جا رہے ہیں دنیا سے۔ آپ نے کملی ڈالی کندھے پر اور دوڑتے ہوئے ابو طالب کے پاس پہنچے، سرانے بیٹھ کر ہاتھ پھیرا اور یوں کہا، چاچا جان مجھے چانس دیجئے، مجھے موقع دیجئے، ایک مرتبہ جو ہے سب کے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکوں گا، آپ کی شفاعت کا انتظام کر سکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کے لیے درخواست کروں گا۔ ادھر ابو جہل وہ بھی چڑھا رہا تھا، اس نے کہا اچھا اپنے پرانے اور آبائی دین عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے، آج ختم کر دو گے آج، اور یہ بھتیجے کے دین پر دنیا سے جاؤ گے، دنیا کیا کہے گی؟ ارے دنیا کیا کہے گی، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ مغفرت کا ہے، مسئلہ جنت میں داخلے کا ہے۔ لیکن ابو طالب جو ہے نہیں مانے اور اخیر میں یوں کہا، علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں مغفرت مانگتا ہی رہوں گا، مانگتا ہی رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ منع فرما دے۔ پھر قرآن میں آیا کہ بھئی جو دنیا سے ایمان پر نہیں گیا، شرک کے عالم میں گیا، نبی بھی اس کو نہیں بچا سکتا، نبی بھی اس کو نہیں بچا سکتا، اور اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے اور معافی اس کی نہیں ہوگی اور جنت کا داخلہ اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ کافر جو ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے کاٹ لیا اور بغاوت کے ساتھ زندگی گزاری، اس بنا پر اس کی مغفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا کفر دائمی رہا، اس بنا پر اس کی جہنم دائمی ہے۔ لیکن جانتے ہو ابو طالب کو کیا سزا ملے گی؟ ان کا پورا جسم تو حضور کے ساتھ تھا، مدد میں تھا دین کے، اس بنا پر عذاب جسم کے اوپر نہیں آیا، لیکن پیر کفر پر تھا تو عذاب پیروں پہ آیا۔ پیروں پہ عذاب کیا آیا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ابو طالب کو، جس کی وجہ سے دماغ جو ہے گرم ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ انتہائی درجے کا کم سے کم کسی جہنمی کو عذاب ہے۔
اور حضور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہوں نے دین کی اتنی خدمت بھی نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرمایا اسفل سافلین، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کو رکھا جاتا۔ تو آج کی رات میں مشرک کی مغفرت نہیں، کینہ ور کی مغفرت نہیں، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اور خدمت نہ کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں۔ ایسے 6 لوگوں کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جن کی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ ایسے حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں کو ہر آدمی جانتا ہے، جانے اور اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے۔ جن کے والدین ہیں وہ معافی مانگ کر ان کی خدمت میں لگ جائیں۔ آج یہ دور ہے کہ ماں باپ کو مارنے والے مار بھی رہے ہیں اور پریشان کرنے والے پریشان بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ ماں باپ ہماری جنت بھی ہیں، ماں باپ ہماری جہنم بھی ہیں۔ اگر ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کر لی، ان کی خدمت کر لی، گالیاں، کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ گالیاں دے رہے ہوں، مت گھبراؤ اس بنا پر کہ ماں باپ کی گالیاں بھی تمہارے لیے دعا بن جائیں گی، وہ بھی خیر کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اپنا دل چھوٹا مت کرو اور خدمت کا سلسلہ جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ اسی خدمت کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے، خیر اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ آج تو ویسے بھی اجازت نہیں تھی بیان کی، لیکن ہمارے احباب نے اور ساتھیوں نے ہمت کی اور انسپکٹر صاحب سے بات چیت بھی کی اور کہا کہ آپ کی گائیڈ لائن کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس لیے زیادہ لوگ ہم نے جمع نہیں کیے۔ ان کی گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے ہم نے تھوڑی سی دین کی بات کی، اور ٹائم جو ہے وہ 9 بجے کا ہے کرفیو کا۔ اس سے پہلے ابھی 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ اذان کہی جائے گی۔ احباب نماز پڑھ لیں، ضرورت پڑے تو مدرسے کے اندر بھی جگہ ہے، وہاں بھی نماز ادا کر دی جائے۔ اوپر بھی الحمدللہ ہمارے پاس کافی جگہ ہے، وہاں برآمدے کے اندر بھی کافی جگہ ہے، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی سی تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، La
صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذی القوة المتین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ارحم الراحمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم ثبت الاسلام والمسلمین. اللہم ارفع عنا البلاء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظہر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولاحبابنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الامراض انك على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ تو نے اپنے فضل سے یہ رات ہمیں عنایت فرمائی. کتنے لوگ ہیں جو اللہ اس سے پہلے چل بسے اور ان کو اللہ یہ رات بھی نہ مل سکی. اے الہ العالمین، جب تو نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی تو اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یقیناً ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، بہت بڑے خطاکار ہیں. اے اللہ بہت بڑے سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں، ضیاءکار ہیں، لیکن اے اللہ پھر بھی تیری مغفرت کے خواستگار ہیں. اے اللہ تیری توجہ کے اور تیری رحمتوں اور عنایتوں کے محتاج ہیں. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے. اے اللہ کثرت سے تیرے سامنے رونے والا بنا دے. آہوزاری کرنے والا بنا دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی ذاکرانہ بنا دے. اے اللہ لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما اور جسم تیرے احکام پر ناظر عطا فرما. اے الہ العالمین دلوں کی بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے. اے اللہ آج پوری دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس کو نابود فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما. اے اللہ اقتصادی حکومتی ہر اعتبار سے ہم لوگ قانونی شکل
شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ شکنجوں کو دور فرما دے، اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ دنیا میں عزت کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی سعادت سے بہرور فرما دے، اپنی رضا دائمی عطا فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائیو، اے اللہ عافیت کے ساتھ تراویح عطا فرمائیو، اے اللہ عافیت کے ساتھ روزے رکھنا صحت کے ساتھ نصیب فرمائیو، اے اللہ تندرستی عطا فرمائیو تاکہ اے اللہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اس کی توفیق بھی تو ہی مرحمت فرمائیو، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے فضل سے توفیق دے دیجیے اور اللہ تلاوت کی توفیق دے دیجیے اور اللہ تیرے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دے دیجیے، اللہ ہمارے دل کو نرم فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور عطا فرما دے، اللہ اللہ والوں کے فیوض اور برکات سے ہمارے قلوب کو معمور فرما دے، اے الہ العالمین جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے ہیں ان تمام کی بے انتہا مغفرت فرما دے، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے الہ العالمین آج کے اجلاس کو اپنے فضل سے قبول فرما اور رکاوٹیں جو آئی ہوں اپنے فضل سے دور فرما، اس موقع پر جن حضرات نے خدمت کے فریضے انجام دیے اپنے فضل سے ان کی خدمات کو قبول فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ہم پر تھوکنا شروع کر دیں گے، لیکن اے اللہ تو نے پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی تمام حاجات کا غیب سے تکفل فرما، کچھ لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، کچھ لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اذان ہوگی انشاءاللہ۔